بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی بڑی خبروں میں کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ سب سے بڑی خبر ہے۔ افغان صورتحال پر غور کیا گیا اور ساتھ ہی جناب آرمی چیف نے جو بیان دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور افغانستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اشرف غنی صاحب نے ایک بار پھر اپنے آرمی چیف کو برطرف کیا۔ دوسری جانب طالبان کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں طالبان کے حوالے سے اس وقت کیا پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آج بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی فواد چودھری صاحب کی اور معیز یوسف صاحب کی، اور جو پاکستان کے خلاف ٹرینڈ بنایا گیا سینکشنز پاکستان، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، کون لوگ ملوث تھے، اور بھارت نے کس طریقے سے یہ ٹرینڈ دنیا میں بنایا، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے کہ آج اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر اقلیتوں کا کیا حال ہے، اس پر ہوگی بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب اور یہ اپنا آرمی چیف صاحب نے جو آج لفظ استعمال کیا ہے بڑا زبردست، جو انہوں نے کہا کہ جی فریقین ذمہ داری کا احساس کریں، مثبت کردار ادا کریں، غلط فہمیاں پھیلانے اور قربانی کا بکرا تلاش کرنے سے اجتناب برتتے ہوئے سازشی عناصر کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ یہ اسکیپ گوڈ جو ہے، یہ وزیر خارجہ صاحب بھی 2-3 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو خام کا قربانی کا بکرا کیوں بنا رہے ہو، ناکامیاں آپ لوگوں کی اپنی ہیں، ہم پر ملبہ، ہم نے 70,000 قربانیاں پیش کی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کی ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ ہمیں الزام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، آج سے تقریباً 1 ماہ سے اس بات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ اس پہ پروگرام گواہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر یہ نزلہ گرایا جائے گا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب وڈرال شروع ہوا تھا تو میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ کمبوڈیا کا معاملہ یاد رکھیں، امریکہ اس طرف آئے گا۔ اب جو حالات بدلے ہیں، اس بدلنے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹس اے انٹرنیشنل ڈیفیٹ اور اٹس اے ریجنل ڈیفیٹ۔ یہ 2 شکستیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوئی۔ ریجنل ڈیفیٹ انڈیا کی اور اس کے ساتھ انڈیا کے 2 ایک ہوواریوں کی، اور انٹرنیشنل ڈیفیٹ جو ہے وہ عالمی کمیونٹی کی، نیٹو کی۔ نیٹو کے بارے میں، نیٹو پہلی دفعہ میدان میں آیا ہے، اس سے پہلے نیٹو کبھی میدان میں آیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو بنا تھا وہ تھا کہ مائٹ، کہ جہاں ہم جائیں گے پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہمیں روک سکتا۔ ویتنام میں نیٹو نہیں تھا، ویتنام میں اکیلا امریکہ تھا، باقی جگہ پہ نیٹو نہیں تھا، فلپین میں نیٹو نہیں تھا۔ کور کانفرنس کے بعد یہ جو اعلامیہ ہے، یہ اس بات کا بنیادی طور پر یہ ایک جیسے کہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کے رابطے اس وقت امریکہ سے ٹوٹ چکے ہیں، ورنہ یہ بات اعلامیہ کی نہ ہوتی، آپ وہاں پر بات خود کر سکتے تھے کہ بھائی ہمیں اسکیپ کوٹ مت بناؤ۔ نہیں، وزیر دفاع صاحب تو کل مل کے گئے ہیں، وہ کیا لینے آئے تھے؟ وہ لیول ایک ہوتا ہے بائی لیٹرل ٹاک، ایک ہوتا ہے بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بائی لیٹرل ٹاک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایجنڈا رکھ دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے اس نے آپ نے بات کی، اس نے آپ نے بات کی، دونوں لپیٹ لپوٹ کے چلے گئے۔ صحیح۔ بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ایجنڈا کیا ہے، اس کے اندر آپ نے گفتگو کیا کرنی ہے اور کیا سوچتے ہیں، سنتے نہیں کسی کو۔ اس وقت کینیڈا ٹی وی اٹھا لیں، امریکہ ٹی وی اٹھا لیں، بی بی سی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے خلاف اس نے کمر کس لی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے خلاف کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو سوان صاحب بتاؤں کہ MI6 جو ہے اس کی لیڈ تھی افغانستان کے اندر۔ وہ کہتے تھے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، صحیح، ہم نے اسٹریٹ فائٹ کی ہوئی ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ آخری جو ڈیفیٹ MI6 کو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہیلمند کے لشکرگاہ میں، صحیح، اور لشکرگاہ میں برطانوی فورسز اس طرح پھنس گئی تھیں کہ ایران کے پاسداران نے آ کے ان کو نکالا تھا۔ ان میں سے 3 پاسداران جو تھے وہ مارے بھی گئے تھے، جن کی جنازہ قم میں پڑھایا گئی تھی۔ یعنی یہ ان کا لیول تھا ڈیفیٹ کا۔ پھر برطانیہ کی کھوپڑی جو ہے نا، اس کے اندر کینہ بہت ہے۔ وہ آج تک 1894 کی وہ شکست نہیں بھولے جو 20,000 فوجیوں کو انہوں نے قتل کر کے ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا، کہا تھا کہ یہاں مت آؤ، اور برطانیہ کی فوج جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت آپ بی بی سی اٹھا رہے ہیں، ہر ایک جو ہے نا اس کے بعد اس کی پوسٹ، اس کے اندر یہ چیز ہوگی۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے، انڈیا، اسرائیلی لابی، اس کے بعد امریکہ کے اندر جو نیوز جو زائنسٹ ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، اور برطانیہ۔ پاکستان کو سر اس وقت سب سے اہم ترین رول بنیادی طور پہ کہ یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان کا دوست اور دشمن کون ہے۔ صحیح۔ اور دوست و دشمن میں پاکستان کو ایک بات اور طے کرنی چاہیے کہ 70 سال میں بھی اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چلا
کہ آپ کا ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا ہے تو پھر آپ کو پاکستان کی سیاست سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے. کوئی آپ مجھے بتائیے کوئی ایک ملک نے آپ کے بارے میں یہ فکرہ بولا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل؟ یہ کسی اور نے بولا صاحب چائنا. اور پھر جس وقت آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت یہ مولانا مسعود اظہر والا واقعہ ہو رہا تھا اور یہ سارا کچھ کون تھا اسرائیل کی طرح کھڑا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو ہاں، تو ہمارے بیوروکریٹس اور باقی سابق اقتدار کے بچے جو ہیں چائنا میں تھوڑی پڑھتے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ یا ہم نے شہریت چائنا کی تو نہیں لی ہوئی، ڈیول نیشنلٹی. یہی مسئلہ ہے. یہی مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ چائنا کو سمجھتے ہیں کہ پسماندہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ چائنا میں آپ کو وہ ماحول نہیں ملتا جو آپ نے بچپن میں فلموں میں دیکھا ہوا ہے، جو بچپن میں آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے، جو بچپن میں آپ نے ناولوں میں پڑھا ہوا ہے. آپ کی محبتوں کا محور وہ سارا کچھ ہے. اسی لیے ڈیسیژن میکنگ بہت اچھا بیان ہے اور بہت زبردست بیان ہے کہ اسکیپ کوٹنگ نہ کی جائے. دوسری بات یہ ہے عثمان صاحب کہ اس پورے سینیریو میں اس وقت امریکہ کا، میں آپ کو کہتا ایک ہی ہدف ہے، ڈسٹربنس ان دا ریجن. امریکہ کا نہ جنگ جیتنا ہدف ہے، نہ چائنا کو شکست دینا ہدف ہے، نہ انڈیا کی مارکیٹ لے کے آنے کا ہدف ہے. کوئی اس کا صرف ایک ہے کہ یہ خطہ جو ہے مزید 20 سال کے لیے ڈسٹرب رہے. اور اگر مزید 20 سال کے لیے ڈسٹرب رہتا ہے تو نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے، کیونکہ پاکستان کو انڈیا نے لے کے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کر لے گا آگے؟ 20-25 کروڑ 20 کروڑ اور کیا کر لے گا؟ شکست دے کے کیا کر لے گا؟ اگر ڈسٹربنس رہتی ہے، فورسز کی آپس میں شور شر رہتا ہے، کاروبار نہیں آتا ہے، جہاں پر اکانومی تباہ و برباد رہتی ہے، ہم آج ادھر سے موو کرتے ہیں اپنی فورسز. نہیں تو اگر وہ یہ پنگا لے گا تو اپنا بھی تو بیڑا گرک کرے گا نا. یہ اس کو احساس نہیں ہے اس کی اکانومی کا بھی بیڑا گرک ہوگا. اس کے لیے ریجن تو پورا ڈسٹرب اس کے لیے انہوں نے بندوبست کر لیجیے. آپ لوگ نے سمجھتے انہوں نے یہ 4 ملک ڈالے ہیں نا. امریکہ بہت تیز ہے. ان 4 ملکوں میں سے کم از کم 2 ملک اس کو فنڈ کریں گے. ایک جاپان. آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ میں 37% بجٹ جو ہے وہ جاپان دیتا ہے اور جاپان کے پاس ویٹو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ بم نہیں ہے. میں ایک دفعہ میں چاغی میں تھا جب جو ہو رہا تھا نا، بم بن رہے تھے، تو نہ دے پیسے جب ہے ہی کچھ نہیں تو اس کو اسی سے چڑھ دوڑتے ہیں. اس کے پاس کچھ نہیں بیچارے کے پاس. تو جاپنیز امبیسڈر منانے کے لیے آیا لوگوں کو، تو کھانے پہ رات پہ سارے اکٹھے تھے، تو کنونس کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ نہ کریں، ہم آپ کو یہ دینے کو تیار ہے. تو وہ میٹنگ کہیں ہوگی ہوں گی. میں ڈپٹی کمشنر، میں نے اس کو میٹنگ کی تو میں نے اس سے سوال کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ صرف ایک سوال، اگر تمہارے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا ناگاساکی اور ہیروشیما پہ کوئی بم برساتا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ یا تو ہر ملک کے پاس ہونا چاہیے یا کسی ملک کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور یہی صورتحال یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں اس کو جو ٹریڈ، اس کے ایک وقت تھا کہ فورڈ کمپنی جو تھی اس نے کہا ہوا تھا کہ ہماری اتنی گاڑیاں تمہیں زبردستی خریدنی ہیں، اور وہ گاڑیاں لیتے تھے. ان گاڑیوں کو ان کا وہ اسکریپ بناتے تھے اور اسکریپ بنا کے اس کے پھر اب لوہے کی چادریں بنا کے اپنی گاڑیوں میں استعمال کرتے تھے. اتنا اس کے پاس وہ جاپان فنڈ کرے گا، آسٹریلیا کسی حد تک فنڈ کرے گا، نیوزی لینڈ، کیونکہ یہ وہ ملک ہیں جو کہ امریکہ نے اپنے باجگزار ملک بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہی ملک تھے جو ان کے اب انڈیا نے لڑنا ہے یا ڈسٹرب کرنا ہے. تو انڈیا اگر لڑنے پہ بھی نام ان کو قائل کر سکے تو انڈیا کو تو اڑا کے رکھ دیں گے نا. انڈیا کے لیے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انڈیا اگر آپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی اس بل بوتے کے اوپر ہم بہت کچھ، انڈیا کے لیے ان کو مسائل پیدا کرنا بہت آسان ہے. کیونکہ جتنا کوئی امیر ملک ہوتا ہے نا اتنا اس کو تباہ کرنا آسان ہوتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈین اکانومی جو ہے اس کو ہم 15 دن کے اندر یوں شٹر کر کے رکھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سیاسی افراد اور پاکستان کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ، پاکستان کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ جو ہے ایک خوف کریٹ کرنے کی صورتحال میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ظاہر بات ہے خوف کریٹ کریں گے تو ایک فضا بنے گی. اس کو وہ ریفر کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں انہوں نے پچھلے دنوں میں ٹاک سن رہا تو ان کے پاکستان کے کچھ لوگوں کو ریفر کیا، ہمارے جرنلسٹوں کو ریفر کیا. ہمارا خصوصاً یہ جو انگریزی پریس ہے نا یہ بڑا عجیب قسم کا ہے. اور آپ اندازہ کریں اتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ گزشتہ کم از کم 2 مہینے سے 1.5 مہینے سے یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان سے ریفیوجی آئیں گے، مہاجرین آئیں گے. آج 2.5 مہینے ہوں گے فائٹ ہوتے ہوئے. مجھے ایک ریفیوجی دکھائیں جو وہاں سے آیا ہو. یعنی آپ اندازہ کریں نیو یارک ٹائم یا کہیں اور گیا ہو، کہیں اور گیا ہو. نیو یارک ٹائم کیا کہہ رہا ہے؟ نیو یارک ٹائم جو ہے انہوں نے تصویر نکالی ہے کہ قندھار سب سے بڑا قندھار فائٹ ہو رہی ہے.
کندھار کے اندر، کندھار کے شہر سے باہر کچھ ریفیوجیز ہیں، اور انہوں نے اتنی بڑی کیپشن کی تصویر لگائی، یعنی آج آ کے ان کو فرنٹ پیج پہ لگی، فرنٹ پہ انٹرنلی ڈسپلیس بندہ جو ملا ہے وہ بھی کندھار کے باہر ملا ہے۔ میں نے کہا تھا کندھار پہ کس کا قبضہ ہے ابھی؟ اندر لڑائی ہو رہی ہے، باہر ان کا۔ اب میں بتاؤں مسئلہ سارا یہ ہے کہ طالبان کے پاس ہیں اور طالبان ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ جو ریفیوجیز۔ میں اس نے کہا تھا، میں کہا طالبان سے جو لڑ کے آئے گا، انڈیا کا پرو ہوگا، وہ پاکستان آئے گا، وہ کسی اور طرف جائے گا، اور کوئی جگہ ہی نہیں جہاں جا سکے۔ شبرغان جائے گا میرا خیال ہے۔ چلے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذرا ذکر کرتے ہیں کہ فیئرز کیا ہیں اور علاج کیا ہے۔ چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے طالبان کی صورتحال، ان کی پیش قدمی کا، اور اس وقت افغانستان کے اندر کہاں کہاں لڑائی جاری ہے اور کن کن علاقوں پر، اور خاص طور پر جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں، جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہیں، وہاں پہ کتنے فیصد قبضہ ہے، اور یہ سب ایک جو اوورآل پکچر پیش یہ کی جا رہی ہے کہ شاید طالبان کا مقابلہ کوئی کر نہیں رہا، لوگ خود ہی سرنڈر کر رہی ہے افغان فوج۔ ابھی وال سٹریٹ جرنل کی کل رپورٹ آئی کہ جو افغان فوج کا جو مورائل ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ ایسی کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑنے نہ پڑے اور ہم سرنڈر کر دیں۔ دیکھیں جو بائیڈن نے جو 3 وجوہات بتائی تھیں، اس کو سوال کیا گیا کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ کیا مسئلہ؟ اس نے کہا کہ اٹس دا موسٹ ویل ٹرینڈ آرمی ان دا یونیورس ایٹ دا مومنٹ۔ افغان فوج کو کہا اس سے زیادہ ٹریننگ ہم کسی کو دے ہی نہیں سکتے تھے جتنی ٹریننگ ہم نے دی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جنہوں نے ٹریننگ دی تھی ان کا کیا حال ہوا، وہ چلے گئے خود، وہ چلے ایک۔ دوسرا اس نے کہا کہ موسٹ ویل ایکوپڈ آرمی، اس وقت انہوں نے کہا کسی کو بھی ہم نے اس طرح کا ویل ایکوپڈ نہیں کیا اسلحے کے حساب سے جتنا آپ نے افغان آرمی کو کیا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ دو نو دا ایریا، اور یہ اور وہ علاقہ جو، اور وہ بڑی ٹھیک ٹھاک آرمی ہے، تو اگر وہ ہار جاتے ہیں تو پھر دے آر آؤٹ، اس سے زیادہ ہم نہیں کچھ کر سکتے تھے۔ یہ اس کی جو ہے جو بائیڈن کے اپنے الفاظ ہیں جو اس نے انٹرویو کے اندر کہے۔ آپ کو پتہ کل ہم نے پورا تجزیہ کیا تھا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، دیکھیے انگریز کو لگے تھے یہاں کم از کم 200 سال صحیح ٹرائبل آرمی کو ریگولر آرمی میں کنورٹ کرنے میں۔ اس نے یہ طے کروایا ان سے کہ یہ جو تم لوگوں کو مار رہے ہو یہ بنیادی طور پر تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ بیسیکلی تاج برطانیہ کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے تم ان کے ساتھ۔ چکوال سے جو بندہ جاتا تھا، جو بندہ جیلم سے جاتا تھا، جو لکی مروت سے جاتا تھا، برما میں جا کے لڑتا تھا، ٹھیک۔ مدراس سے جو لوگ اٹھتے تھے وہ آ کے رنجیت سنگھ کو شکست دیتے تھے، اسی خطے کے لوگ ہوتے تھے۔ اس نے ایک ریگولر آرمی، پھر اس کو مراد دے کے چیزیں دے کے، اب افغانستان میں مراد کہاں سے دیتے؟ نہ پیسچر لینڈ اس طرح کی، نہ اس طرح کے حالات، نہ وہ سٹیبل گورنمنٹ، نہ آپ نے کچھ اپنا مال روڈ بنایا ہوا، نہ کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ، آپ نے تو ان کو پیسے ہی دینے تھے۔ اچھا، اور یہ سب دوحہ میں آج کیا ہوا ہے؟ آج مذاکرات تھے، دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں۔ میں ابھی تک کی جو وائد آئی ہیں عبداللہ صاحب، جو کل سہیل شاہین صاحب نے کہا تھا، اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ وہ کل دیکھے گئے، میری سے بھی بات ہوئی تھی، میری زبیرہ مجاہد صاحب سے بھی دونوں سے بات ہوئی۔ زبیرہ مجاہد تو اس وقت ہی از رائٹ ایٹ قندوز میں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کندھار میں اور فرا میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پر تو فائٹ چل رہی ہے۔ اور کندھار میں دیکھیں افغان فورسز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ طالبان نے 2 مطالبے رکھے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ ہوا ہے تمہارے قیدی چھوڑ دو، اور قیدی چھوڑنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ جو قیدی انہوں نے نہیں چھوڑے، اب ہر قیدی جو ہے وہ جیل توڑ کے طالبان جو اس کو رہا کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ان کو حدود تھا، پتہ تھا کہ قیدی پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں سے ان کو رہا کرائے اور وہ باہر نکلے۔ اب یہ واحد لیوریج تھا جو افغان گورنمنٹ کی پاس تھی کہ ان کے پاس قیدی ہیں، وہ قیدی بھی انہوں نے رہا کرا لی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کم از کم اس گورنمنٹ کو پیچھے، اب دیکھیں جو اپنا کرزئی تھا، اس نے سب سے پہلے امریکہ کو کہا کہ آپ جرمنی کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں طالبان کو بلا لو۔ اچھا، امریکہ ریفیوزڈ، اگرچہ کو بالکل نیا زمانہ تھا،
तालिबान बिल्कुल डिफीटेड सूरत में थे, मुल्ला उमर एक जगह पे छुपे हुए थे, ये सब कुछ था। उसके बावजूद भी उसने कोशिश की कि और कुछ नहीं तो कुछ लोगों को, और कुछ नहीं तो जो तालिबान गिरफ्तार हुए हैं, मतलब अब्दुल वकील मतवक्कल है, मतलब अब्दुल सलाम ज़ईफ़ है, इनको ही लाके बिठा दो, एक चेहरा तो नजर आए। ज़ाहिर बात वो कैदी होंगे, जो कुछ भी बिठाएंगे तो कुछ ना कुछ चेहरा नजर आए। अमेरिकन ने उसकी बात नहीं मानी। दोबारा फिर हामिद करज़ई ने इनको कहा कि आप ऐसा करें कि उसको उनको इलेक्शंस के प्रोसेस के अंदर शामिल करने, जिस पे आपको पता होगा इलेक्शन में उन्होंने तालिबान ने हामिद करज़ई की हिमायत की थी, दूसरी टर्म में इसलिए हिमायत की थी कि ये पश्तून है, और पश्तून चूंकि तालिबान के साथ थे। तो अमेरिकन जो थे वो अपनी इस माइट के बहुत ज़्यादा उसमें थे और समझते कि हम शिकस्त हैं। अच्छा, कल जो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि अब 96 वाली सिचुएशन नहीं होगी, हम काबुल पर बज़ौर कुव्वत उसी तरीके से कब्ज़ा नहीं करेंगे, ये तो इनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है। आज मुशाहिद साहब ने उस पर वो कॉलम भी लिखा है इसी बात पर कि ये जो पॉलिसी बयान है, इस पर जो दुनिया जहाँ के जो मगरबी दारुल हुकूमत है उनको मुतमिन हो जाना चाहिए कि जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। लेकिन उनके एग्रीमेंट भी यही हुआ था कि जब आप चले जाएंगे तो हम इनके साथ मिल बैठ के खुद मामला तय कर लेंगे। एक दफ़ा आप चले जाओ, अमेरिकन से काम चले जाते हैं, अब आप मामला तय करो। अब वो मामला तय करने में हुआ ये कि दोनों कुव्वतों ने एक काम शुरू किया कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा इलाके फतह करता है। अच्छा, आपको पता होगा कि जिस वक्त अमेरिकन के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है तो अफगान फोर्सेज ने हमले करने शुरू कर दिए थे। ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये किया था कि अमेरिकन ने जो मुआहदा किया है उसको कम से कम पूरा ना किया जाए, मतलब उनके कैदी ना रिहा किया जाए, बाकी काम ना किया जाए, उनके साथ मेज पे ना बैठा जाए, उनके साथ एजेंडा था ताकि हम मजीद फोर्सेस जो हैं वो मजीद इलाके फतह करें। लेकिन उसमें इनको बुरी तरह शिकस्त, मतलब तालिबान ने 85% अफगानिस्तान जो था वो कब्जे पे कर लिया। अब ये उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम इस लेवल पे आ जाएंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो उन्होंने इंडिया अपने पुराने दोस्त को बुलाया है कि कुछ ना कुछ हमारी मदद करो, एटलीस्ट जब हम मेज पे बैठे तो 50-50 तो आ जाए। अब देखिए ना उस्मान साहब, एक तरफ तालिबान है जो 60-70 हज़ार लोग हैं और दूसरी तरफ जो है वो 3.5 लाख। सबसे अहम बात जैसे 12 अखबारों की रिपोर्टें हैं, वो कहते हैं कि अफगान हुकूमत की जो करप्शन थी, वो कहते हैं कि हम भी टैंक तक बेचे हैं। 45% जो थे इनके सिपाही जो थे अपना असला जाके तालिबान को बेच देते थे और अब जिंदगी गुजारते थे। आज फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि जनाब इतना पैसा आया है अमेरिकन की तरफ से अफगानिस्तान में कि वहाँ के सियासतदान और जर्नैल ही अमीर हुए, 2 ट्रिलियन आवाम का बेड़ा गर्क है। 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर, 2000 अरब और 2400 अरब, 2.4 ट्रिलियन डॉलर। तो इतना बड़ा पैसा, ये पैसा सारा वहाँ पर लगा है और वो लगा है सिर्फ आर्मी इक्विपमेंट पे, क्योंकि अगर जितने पैसे से अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता, आप देखें अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया, 2.4 ट्रिलियन डॉलर, और असेंबली की बिल्डिंग इंडिया से बनवा रहे हैं, इंडिया से बना रहे। अच्छा, और ये सब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका जो हल है कि अबूरी सेटअप आएगा और कल जिस तरह बात हुई थी कि हामिद करज़ई एक काबिल कबूल शख्सियत हो सकते हैं अबूरी सेटअप के लिए, दूसरे अगर पश्तून ही लेना तो गुलबदीन हिकमत यार भी एक शख्सियत हिकमत यार साहब चाहते हैं कि हमें लिया जाए। हिकमत यार साहब ने यहाँ पर भी तकरीर करते हुए कहा, लाहौर आए थे, जब लाहौर आए थे मेरी मुलाकात हुई थी, हिकमत यार साहब ने यहाँ स्टेज पर भी कहा था कि पहला काम जो होना चाहिए कि गवर्नमेंट खत्म हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक खत्म नहीं होती आप इंटरम पे नहीं आ सकते। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि गवर्नमेंट जो है वो खत्म ना होगी तो निज़ाम कौन चलाएगा? निज़ाम गवर्नमेंट नहीं चला रही, निज़ाम अपने आप चल रहा है, वहाँ चल रहा है, महसूलात डबल कर दिए और एक रिपोर्ट ये आई थी कि काबिल हुकूमत को जो करोड़ों डॉलर मिलते हैं सराउंडिंग्स में वो भी तालिबान वसूल पूरे तमाम जगह। मैं कहूँ एक तो ये है कि वो खत्म करके उसके बाद बैठ जाएंगे तो हो जाएगी। अच्छा, फिर बैनुल कौमी मज़ाकरात जो थे ना, जो सारी अक़वाम जो थे, वो एक लुई जिरगा का सेटअप होता था, वो इन्होंने खुद तबाह कर दिया। इसलिए कि लुई जिरगा का सेटअप जो है ज़ाहिर शाह तक चलता रहा, कुछ देर चलाते रहे, फिर उसको खुद खत्म कर दिया, क्योंकि अमेरिका को जमहूरियत बहुत प्यारी है। अच्छा, इन्होंने कहा इलेक्शन कराओ। ये लुई जिरगा क्या होता है? लेकिन जमहूरियत तो तालिबान भी नहीं चाहते, नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका ने तो लुई जिरगा खत्म कर दिया ना। अच्छा, सेटअप क्या होगा? मतलब हम फर्ज कर लेते हैं अबूरी हुकूमत बन गई, हिकमत यार साहब हो गए या करज़ई साहब को ऐसा सेटअप आ जाता है, उसके बाद तरीक़ेकार क्या होगा? तालिबान ने कहा है, तालिबान ने ये कहा है कि हमने अपना एक सिस्टम जो है उस नफाज के लिए तरीक़ेकार रखा हुआ है, और अमेरिकन की जो पहली लाइन थी रोड मैप की, यही थी कि शरीयत का निज़ाम नाफिज होगा। अमेरिकन ने एक जो आपने लेटर पढ़ा होगा ब्लिंकन का जो दिया गया था, वो 3-4 चीज़ें दी थी कि तालिबान से ये मनवा लो। नंबर 1 कि यहाँ एक आइन होगा, उस आइन के ताबे एक कानून बनेगा, उस कानून साजी के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल होगी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ एक शरीयत कोर्ट होगी और आप चलता रहेंगे।
ٹھیک جیسے انہوں نے ابھی بھی افغانستان کا نام ہے اسلامی امارات افغانستان، ٹھیک ہے، امارات اسلامی افغانستان بھی انہیں کا نام ہے، ابھی بھی وہ جو ہے بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں. یہ طالبان کہتے ہیں نہیں، اس طرح کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے جیسے پاکستان میں ہے اور ابھی بھی پاکستان میں ہوتا ہے شریعت نافذ کرو. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی وہ شریعت نافذ نہیں ہے نا جس طرح کی ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے نافذ کی تھی، ہم اسی نظام پہ قائم رہیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ چلنا، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے موقع ورنہ ریجنل اسٹرینتھ. نہیں وہ الیکشن کرائیں گے یا وہ جس طرح قبضہ کر لیا، اپنے گورنر قائم کیے، قاضی بنا دیا اور چل سوچا. نہیں، میرا خیال ہے الیکشنز نہیں کریں گے. تو پھر باقی لوگ کس طرح اس کے اندر ورڈ؟ نہیں، باقی لوگوں کو وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو جس کا جتنا انفلوئنس ہے اس کے انفلوئنس کر. دیکھیں انہوں نے بدخشانی شیعوں کو جب شامل کیا تو انہوں نے بدخشانی شیعوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے ٹالرنٹ ہیں، طالبان نے 1997 میں ان کو پکتیکا جیسے پشتون علاقے میں گورنر لگا دیا. انہوں نے وزارت انصاف کی، وزارت سوشل ویلفیئر سماجی بہبود کی وزارت ان کو دے دی. تو وہ انہوں نے ان کے ہاں فارسی سپیکنگ ایسے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا عثمان صاحب کہ بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی طور پر. دیکھیں جب آپ کو کرنا ہوتا ہے امریکہ نے تو آپ کہتے ہیں لوئی جرگا بلا لو، یہ کہاں کی جمہوریت ہے. جب آپ کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ساری قوموں کے ریپرزینٹیو بلا لو، یہ کہاں کی جمہوریت ہے. جب آپ کو نہیں کرنا ہوتا تو آپ 8% عبداللہ نے ووٹ لیے ہوتے ہیں، 7% اس نے اشرف غنی لیے، آپ اشرف غنی کو صدر بنا دیتے ہیں. آپ کا یہ 7% کا نمائندہ سر. تو وہ اس ساری چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں. اصل سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ چائنا نے جو اس وقت بیچ میں انٹرویرنس کی ہے اور روس نے جو کی ہے، دیکھیں نا آپ خود سوچیں، یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ امریکہ افغانستان میں آیا، پیسہ ضائع کیا، سب کچھ کیا، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ کون بٹھا رہا ہے؟ چین اور روس، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا افغانستان سے. ایک نے شکست کھائی ہوئی ہے اور ایک نے کو گارنٹی دے سکتے ہیں دونوں ملک؟ یہ دونوں دے سکتے ہیں. اس کی وجہ طالبان ان پر اعتماد کریں گے. ہاں میں دیکھیں پڑوس ہے نا جی، پاکستان، روس. آپ بھول جائیں کہ روس کی یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان کی کوئی آزاد حیثیت ہے بھی نہیں ہے. روس ہی روس ہے. ٹرین وہاں چل رہی ہوتی ہے، میں تو وہاں گیا ہوں نا جی، سارے روسی مرد عورتیں سارے سب ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، سب کلچر ولچر سارا ایک ہی طرح. یہ پانچوں کی پانچوں ریاستیں جو ساتھ ہیں ان کا واخان کوارڈینیٹر کا کونا چائنا کا، اب پاکستان. یہاں سے امریکہ کدھر سے آئے گا؟ آسمان سے تو نہیں آتا. تو ضمانت صرف یہی دے سکتے ہیں. کل مجھے خیال ہے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا حکم نکلتا ہے ان مذاکرات کا. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اقلیتوں کے دن کی کہ پاکستان میں کیا احوال ہے، اس کا ہوگا ذکر. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج پاکستان میں اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے اور یہ صاحب اقلیتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ابھی کچھ دنوں واقعہ پیش آتا ہے بھونگ کے اندر، اور ایک مندر کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے پورے مسلمان اور باقی جو ہمارے عوام ہیں انہوں نے رسپانس کیا. آج اس مندر کی تزئین کی گئی، اس کی جناب جو بھی توڑ پھوڑ تھی اس کو ٹھیک کیا گیا. پورا طبقہ فکر، سپریم کورٹ ہو، حکومت ہو، مذہبی تنظیمیں ہوں، ان تمام نے جو ہے اس کی مذمت کی. اور جو کل بھی ہمارے رمیش کمار صاحب وہاں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ساری کوششوں کو سراہ رہے تھے. اگر ذکر کیا جائے صورتحال کا تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں پہ سب سے بڑی اقلیتیں آباد ہیں، اور جو سلوک وہاں پہ ہوتا ہے، بلکہ اقلیت نہیں، اس کو ابوالکلام آزاد کے زمانے میں زبان میں کہا جائے کہ ایک سیکنڈ میجورٹی. کتنا بڑا دھوکہ تھا جو آزاد کہ آپ ایک بہت بڑی میجورٹی ہوں گے جہاں پر، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. وہاں پر جو تعصب تھا اور جس طرح کی سوچ، وہاں تو بہت خوف ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، ہر ایک اور خود شودروں کے ساتھ، خود دلت کے شودر کے ساتھ. دیکھیں یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ٹریڈیشن. میں ایک حدیث، یہ جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر سے، ایک دفعہ ایک بدو جو تھا مسجد نبی میں گھس آیا، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ اٹھے تو آپ نے کہا ٹھہرا، اس کو کر لینے دو، پھر اس کو دھو دینا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسجد ہے. اس لیے یہ جو واقعہ بچے والا ہوا ایسے واقعہ تھا، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا جذباتیت صورتحال میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک لائسنس کینسل کرنے کی، یہ وفاق المدارس ڈگری جو دیتا ہے، یہ ڈگری کینسل کرنے کا بھی اتھارٹی ہوئے. کوئی ایسا عالم دین یا مولوی جس کے بعد ان کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو پھر مسجد اس کے حوالے نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی مسجد. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک ٹالرنٹ پہ دیکھیں. برے صغیر میں دین کیسے پھیلا ہے. میں
نے پوری جو تحقیق کی ساری کی ساری، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح کی کا یہ معاشرہ تھا بر صغیر پاک و ہند کا، اس میں اسلام کو پھیلنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو پوچھیں کیوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد معاشرہ ہے۔ آپ کسی بندہ کو قرآن سنا رہے ہوں تو کہیں گے یار یہ سن رہا ہے، شوق سے سننے دو۔ لیکن شودر اگر وید سنتا تھا اور اس کے کان میں پڑ جاتے تھے تو اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالتے تھے تاکہ اس کے کان دوبارہ کچھ سن نہ سکے۔ یہ کسی مذہب میں نہیں ہوا۔ پھر اس کو پاؤں سے بنایا گیا، برہمن کو سر سے بنایا گیا، یہ وہ صوفیاء جس وقت تشریف لائے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاشرہ اتنا اپیل والا ہے، تو انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں غربت ہے، افلاس ہے۔ اب دیکھیں پاک پتن میں بابا فرید جس وقت آ کے بیٹھے ہوں گے تو پاک پتن میں آج تک دور دور آبادی نہیں ہوتی، دور دور، تو وہاں اس وقت کیا ہوگا آج سے 1000 سال پہلے؟ تو انہوں نے ایک لنگر بچھا دیا۔ اب اس لنگر میں جو بھوک والا آدمی تھا، جو بیچارہ دلت کوئی تھا، بھی وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ دیکھتا تھا ایک شخص ہے جس کی نیلی آنکھیں ہیں، سفید چہرہ، دیوتاؤں کی طرح، نیشا پور سے جو پشتون آتے تھے وہ ایسے ہی ہوتے تھے، ظاہر بات ہے، اور وہ ایک پیالے میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا، تو پورے کا پورا مذہب ٹوٹ گیا۔ یعنی صرف ایک اتنا کرنے سے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، آج بر صغیر میں جو اسلام نظر آتا ہے اس ساتھ کھانا کھانے کے دور سے، کھانا کھانے کے وجہ سے، اور آپ ایک طرف جو ہے دونوں کو دور کرنے کے چکر میں ہوتے ہو، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی تلوار کے زور پہ پھیلا، اور یہ کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے انڈونیشیا میں کون سی تلوار گئی، ملائیشیا میں کون سی تلوار گئی، برنائی میں کون سی تلوار گئی، بنگلہ دیش میں کون سی تلوار گئی؟ کوئی ایک کردار سے پھیلا نا۔ سری لنکا میں کون سی تلوار گئی؟ دیکھیں انڈونیشیا اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے، ایک بھی بندہ جو ہے، اب میں انڈونیشیا کی مثال دوں تو بہت لوگ حیران ہوں گے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں جب لوگ پہنچے ہیں، صحابہ بھی اور تابعین بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اب مذہب نہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مذہب کے مقابلے مذہب پیش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ روز رات کو لوگ پتلی کا تماشا دیکھ کے سوتے ہیں۔ اچھا، اب دین پھیلانا ہے، اب انہوں نے اپنے تمام اکابرین کی پتلیاں بنائی، بڑوں کی بزرگوں صاحب میں نام لوں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں۔ صحیح۔ وہ ان کے پھر حالات پتلیوں کے ذریعے ان کو سکھائے۔ آج وہاں کمیونیکیشن کا آج وہاں پتلی نظر نہیں آتی، آج اللہ کی توحید نظر آتی ہے، وہاں کوئی مسلک بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت انہوں نے اس مسجد سے کام نہ لیا ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے اور پتلی ہے اور یہ بت ہے اور فلاں ہے، اور آپ کو پہچانتا تک نہیں۔ اسی طرح کی مثال جو ہے وہ اکثر اوقات ہم مولانا اشرف علی تھانوی کی وہ دیا کرتے ہیں کہ میوات میں چلے گئے تو میوات میں بڑا سخت قسم کا رول تھا، بہت زیادہ، تو ان کو مطلب کسی طور پر بھی نہ عبادت کرنے دیتے تھے نہ کچھ، یہ پورا علاقہ اور راجپوتوں کے قبضے میں تھا۔ تو ان کو کسی نے شکایت کی کہ آپ کے جو مرید ہیں وہ اپنا کافر ہو گئے، کافر والے نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کیا ہوا، تم کافر ہو گئے؟ انہوں نے کہا نا ہم تو حضور کا تعزیہ نکالے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم تعزیہ نکالا کرو تاکہ اس یاد کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم باقی کام بھی، نمازیں بھی شروع کر دو گے، روزہ بھی شروع کر دو گے، حج بھی شروع۔ یہ تھی دین کی مصلحت جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ بس یہی ہے کردار اور اپنے حسن سلوک سے جو دعوت دی اور اسی پر لوگوں نے لبیک کا۔ ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔